السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ قرآنی قاعدہ سبق نمبر 1 کے تمام حروف ہم تفصیلاً ڈسکس کر رہے تھے۔ آج انشاءاللہ ہم جس حرف پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ حرف لام ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، الہی آمین۔ جی آج ہم حرف لام کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لام 3 حرفی حروف میں سے ہے، کیونکہ یہ 3 حروف سے مل کر بنا ہے، لام، الف اور میم۔ اس وجہ سے ہم اس کو 6 حرکات کے برابر یا 3 الفات کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ ایک ہی بات ہے، 2 حرکات 1 الف کے برابر ہوتی ہیں، تو ہم 6 حرکات یا 3 الف کہہ سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے اگر ہم لمبا کیے بغیر بھی پڑھیں۔ جیسے کہ شروع کے جب لیٹرز ڈسکس کیے تھے اس وقت میں نے آپ سے کوئی یہ بات بتائی تھی کہ چاہیں تو آپ لمبا کریں چاہیں تو نہ کریں، لیکن یہ ہے کہ اچھی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ آپ لمبا کر لیں۔ 3 حرفی حروف کو 6 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اب ہم اس کا مخرج دیکھ لیتے ہیں۔ مخرج ہے اس کا طرف اللسان مع ادنی حافہ، جب اسنان علیہ اور بواحک کے مسوڑوں سے لگے۔ اب ہم تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے مخرج کو آسان الفاظ میں۔ طرف اللسان کیا ہوتی ہے؟ زبان کا باریک کنارہ، یعنی جو زبان کی سائڈز ہوتی ہیں اس کو طرف کہا جاتا ہے۔ طرف کا مطلب ہی کنارہ ہوتا ہے۔ طرف اللسان مع ادنی حافہ، ادنی حافہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں جو زبان کا آگے سے جو کنارہ ہوتا ہے، آگے سے سائڈز جو ہیں وہ باریک ہوتی ہیں، لیکن جیسے جیسے پیچھے جاتے جاتے ہیں تو وہ سائڈ موٹی ہوتی جاتی ہے۔ تو جہاں سے وہ زبان کی سائڈ موٹی ہوتی ہے نا، وہاں سے تھوڑا سا معمولی سا حصہ آپ کے سمجھنے کے لیے بتا دیتی ہوں، اتنا جتنا ایک دانت یا داڑھ کے سامنے زبان کی سائڈ آ سکتی ہے، بس اتنا حصہ موٹے کنارے کا ایڈ کرنا ہے۔ یعنی طرف اللسان سارا باریک کنارہ اور اس کے ساتھ موٹے کنارے میں سے صرف اتنا پورشن جتنا ایک دانت کے سامنے یا ایک داڑھ کے سامنے آ سکتا ہے، یہ سارا پورشن یعنی طرف اللسان مع ادنی حافہ۔ یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ زبان کے موٹے کنارے کا اتنا حصہ جو ایک داڑھ کے سامنے آ سکتا ہے، یہ ادنی حافہ کی ایکسپلینیشن میں آپ کے ساتھ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آسان الفاظ میں زبان کا باریک کنارہ اور تھوڑا سا موٹا کنارہ شامل کریں سائڈ سے۔ یہ کہاں لگے گا؟ بالکل اس کے پیرلل جو سامنے دانت آ رہے ہیں ان کے مسوڑوں سے۔ طرف اللسان کے سامنے جو وہ سارے دانت آ جاتے ہیں، ثنایا، ربائی، انیاب، ان کو کلیکٹیولی جو ہے وہ اسنان علیہ کہتے ہیں۔ اسنان کلیکٹیولی دانتوں کو کہا جاتا ہے اور علیہ اوپر والے۔ تو طرف اللسان کے سامنے یہ سارے اسنان آ جاتے ہیں جو کہ 6 ہیں۔ ان 6 دانتوں کے مسوڑے اور اس کے ساتھ وہ جو میں نے آپ سے بات کی نا زبان کا موٹا کنارہ، اس کے سامنے ایک داڑھ ہوتی ہے دواحک، اس کا بھی مسوڑا وہ بھی شامل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو 6 دانت اور 2 داڑیں ہیں، دائیں بائیں ایک ایک، تو ان کے ساتھ وہ زبان کا کنارہ لگے گا۔ یعنی زبان کا باریک کنارہ اور تھوڑا سا موٹا کنارہ کہاں لگے گا؟ سامنے کے اوپر والے 8 دانتوں کے مسوڑوں سے۔ 8 دانتوں سے مراد 6 دانت اور 2 داڑیں۔ تو آسان الفاظ میں جب آپ بچوں کو کروائیں یا سمجھنے کے لیے آپ بتا سکتے ہیں کہ زبان کا کنارہ سائڈ جو ہیں وہ اوپر کے 8 دانتوں کے مسوڑوں سے جب لگے تو لام ادا ہوتا ہے۔ اب آپ اس کا خود جب اس کی ادائیگی کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعتاً کون سا حصہ ہے، مخصوص حصہ جو لگ رہا ہے۔ اب آپ اس کو ساکن پڑھ کے دیکھیں، ال ال، تو آپ فیل کریں گے کہ جہاں تک سائڈز میں جہاں تک پریشر آ رہا ہے یہ سارا حصہ جو ہے وہ لام کا مخرج ہے۔ بہت آسان حرف ہے ادائیگی میں، اس میں کچھ زیادہ مشکل پیش نہیں آتی، یہ باریک حروف میں سے ہی ہے
اور جس کی وجہ سے اقصی لسان یعنی زبان کی جڑ جو ہے وہ نیچے رہے گی، زبان کا درمیان بھی نیچے رہے گا، صرف زبان کا آگے جو ٹپ اور کنارہ ہے یہ اوپر مخرج کے لیے استعمال ہوگا، اوپر دانتوں کے مسوڑوں سے لگے گا، ادروائز جو ہے وہ زبان نیچے رہے گی۔ اور آواز کو دباؤ جو ہے وہ منہ سے باہر کی طرف ہوگا، کیونکہ یہ ایک باریک حرف ہے، اور باریک حرف کی ادائیگی کرنے کے لیے ہم آواز کا دباؤ منہ سے باہر کی طرف رکھتے ہیں، آواز کو ٹریپ نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ جس بات کا خیال رکھنا ہے کہ لام کے اندر تھوڑی سی آواز جاری ہوتی ہے، آواز بند نہیں ہوتی، یعنی ہم اس کو یوں نہیں پڑھ سکتے ال یہ نہیں کرنا، بلکہ ال پورا مخرج استعمال ہونے میں جتنا ٹائم لگے گا، یعنی زبان کی سائڈ جو ہو تھوڑا سا موٹا کنارہ اوپر کے 8 دانتوں کے مسوڑوں کے پراپرلی لگنا چاہیے، ال، اور پورا لگنے میں اتنا ٹائم لگے گا۔ اس کو صفت توسط کہتے ہیں۔ اس میں آپ سے کہا نا کہ اس میں آواز جاری ہوتی تو پوری طرح جاری نہیں ہوتی، درمیانی ہوتی، تھوڑی سی جاری ہوتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں ہم نے سین کو دیکھا تھا، اس میں آواز جاری ہوتی ہے تو اس اچھی خاصی جاری ہوئی تھی، تو لام میں اس طرح اتنی زیادہ جاری تو نہیں ہو رہی سین کی طرح یا شین کی طرح، اس اش اتنا ٹائم تو نہیں لے رہی، لیکن تھوڑی سی جاری ہو رہی ہے۔ ال بالکل بند نہیں ہو رہی، ال ایسے نہیں کرنا، تھوڑا سا ٹائم دینا ہے۔ اب عمومی طور پر اس میں کیا غلطیاں ہو جاتی ہیں؟ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے جو اس میں کامن مسٹیک آتی ہے اور محسوس بھی نہیں ہوتی عموماً، وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ پورا مخرج استعمال نہیں کر رہے ہوتے لام کا، صرف ٹپ لگاتے ہیں، آگے سے صرف زبان کی نوک اور اوپر کے بس سامنے کے جو 2 یا 4 دانت ہوتے ہیں ان کے مسوڑوں سے لگا دیتے ہیں، ال نہیں، یہ نہیں کرنا۔ خود بھی پڑھتے رہے اور کسی کو بھی جب سن رہے ہیں تو اس بات پہ فوکس کریں اور بہت کانشیسلی سنیں کہ آیا پورا مخرج استعمال ہو رہا ہے یا نہیں۔ ال اتنا ٹائم لگے گا، اور سائڈز پہ آپ فیل کریں گے کہ جو سائڈز ہیں یہاں تک پریشر آنا چاہیے، دواہک تک، ادنا ہافا، اس جگہ تک پریشر محسوس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور باقی یہ کہ کئی بار اسٹوڈنٹ یہ کرتے ہیں کہ اکثر لسان اٹھا دیتے ہیں، ال موٹا کر دیتے ہیں، یہ کم ہوتی ہے مسٹیک۔ اور یہ لام جو ہے ایسا حرف ہے جو کبھی پر ہوتا ہے کبھی باریک ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ لام باریک ہے، وہ اس لیسن میں یہاں پہ تو باریک ہے، لیکن لام کے آگے آپ نے رولز پڑھے بھی ہوں گے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کا جو نام ہے، نام اسم جلالہ جو ہے، اللہ کے نام کے اندر جو لام آ رہا ہوتا ہے وہ لام کبھی پر ہوتا ہے کبھی باریک، اگر اس سے پہلے فتحہ یا ضمہ آ رہا ہو تو وہ پر پڑا جاتا ہے، اگر کسرہ آ رہی ہو تو پھر باریک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی تمام لام باریک ہوتے ہیں، جیسے الکتاب، اس میں باریک ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ لا باریک ہے، کوئی بھی لام آ جائے سوائے اللہ کے نام کے اندر آنے والا لام موٹا ہوتا ہے، وہ بھی کب؟ جب فتحہ اور ضمہ پیچھے آ رہی ہو۔ فار ایگزامپل ان اللہ، تو اس میں پھر آپ کیا کریں گے کہ اقصی لسان کو اٹھائیں گے اور آواز منہ میں بھر کے ٹریپ کر کے خوب موٹا کر کے ادا کریں گے۔ اور یاد رہے کہ تفخیم اللہ تعالیٰ کے نام کے اندر جو تفخیم پائی جاتی ہے اس لام کے اندر وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے، سب سے زیادہ اس کو موٹا کیا جاتا ہے، ان اللہ، اللہ، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح زیر کے ساتھ جو کیسا ہوگا؟ بسم اللہ، باریک ہوگا۔ تو اللہ کے نام کے علاوہ باقی تمام لام باریک ہوتے ہیں، اللہ یا اللہم، اور اس کا بھی رول جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پیچھے فتحہ یا ضمہ ہو تو ہی ہیوی ہوتا ہے، ادروائز وہ لائٹ ہی ہوتا ہے۔ چلے اب اس کی مشق کر لیتے ہیں۔ لام، 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 لام۔ امید ہے کہ آپ کو کافی حد تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت دے۔ اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹس میں کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور جواب دیا جائے گا۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔